ایک شخص اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو اسے راستے میں ایک تھیلی پڑی نظر آئی۔ اس نے اس تھیلی کو اٹھا کر دیکھا تو اس میں کافی زیادہ رقم موجود تھی۔ اس نے اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی مگر وہاں پر تو کوئی موجود ہی نہ تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ میں گھر لے جاتا ہوں اور جس شخص کے یہ پیسے ہوں گے وہ مجھ سے رابطہ کر کے لے جائے گا۔ یہ انتہائی غریب مگر انتہائی ایماندار شخص تھا۔ گھر جا کر اس نے اپنے والد کو تمام بات بتائی اور تھیلی اپنے باپ کے پاس رکھوا دی اور کہنے لگا، ابا جان یہ تھیلی آپ اپنے پاس رکھیں، میں چاہتا ہوں کہ جب تک مجھے اس کے اصل مالک کا پتہ نہیں لگ جاتا آپ اس کی حفاظت کریں۔ اگلے دن جب وہ کام کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں اس نے ایک اعلان سنا اور وہ اعلان یہ تھا کہ اے گاؤں والو، میری ایک تھیلی گم ہو گئی ہے۔ اس تھیلی میں میری رقم تھی، جس کو بھی وہ تھیلی ملی ہے وہ مجھے واپس دے دے ورنہ آخرت میں اس کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ وہ شخص اعلان کر رہا تھا جس کے پیسوں سے بھری تھیلی گم ہو گئی تھی۔ اعلان سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنے گھر کی طرف بھاگا، اپنے باپ سے جا کر کہا کہ ابا جان جائیں مجھے وہ تھیلی دے دیں تاکہ میں اس شخص کو واپس دے سکوں۔ ابا جان کہنے لگے کہ بیٹا میں تھیلی تمہیں دے دوں گا مگر تم جاؤ اور اسے راضی کرنے کی کوشش کرو کہ جو اسے وہ تھیلی لا کر دے گا وہ اسے انعام میں 1000 روپے دے گا۔ تمہیں تو پتا ہے تمہارا بھائی بیمار ہے اور گھر میں کھانے پینے کو کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اگر وہ شخص 1000 روپے انعام میں دینے کی حامی بھر لیتا ہے تو اچھا ہوگا، ہمارا کچھ گزارا ہو جائے گا۔ اب وہ شخص مسجد جاتا ہے اور اس منادی کرانے والے شخص کے پاس جا کر اس سے بات کرتا ہے تاکہ اسے قائل کر سکے۔ اسے کہنے لگا، اے بھائی میں تو کہتا ہوں تم 1000 روپے انعام میں دینے کا اعلان کر دو، جس کے پاس بھی پیسے ہوں گے وہ خود آ کر دے جائے گا۔ مگر اس شخص کا جواب سن کر وہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں کبھی بھی یہ اعلان نہیں کروں گا، میری حق حلال کی کمائی ہے، جس کے پاس بھی یہ پیسے ہیں اسے لا کر مجھے دینا ہوں گے ورنہ اگلے جہان میں اللہ کی پکڑ سے کبھی بھی بچ نہیں پائے گا۔ اس کا یہ جواب سن کر خوف کے مارے وہ گھر آ گیا اور اپنے باپ سے کہنے لگا، ابو مجھے وہ تھیلی لا دیں، میں واپس کر کے آؤں، وگرنہ آخرت کے روز اس کا عذاب مجھے جنت میں داخل نہ ہونے دے گا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا تمہاری بات تو ٹھیک ہے لیکن تم تو گھر کے حالات جانتے ہی ہو، مگر تم ایسا کرو کہ کل جب وہ شخص پھر اعلان کرے تو اسے قائل کرنے کی کوشش کرو کہ کم از کم 500 روپے انعام میں دینے کا اعلان کر دے۔ اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو تم اسے یہ تھیلی واپس کر دینا۔ اگلے دن جب وہ شخص اعلان کرتا ہے تو یہ آدمی اس کے پاس پھر سے پہنچ جاتا ہے اور اسے قائل کرنے کی کوشش کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے، ارے بھائی میں نے تو آپ سے کل بھی یہی کہا تھا اور آج بھی کہوں گا کہ کم از کم 500 انعام کے طور پر اعلان کر دو، دیکھنا پھر جس کے پاس بھی وہ تھیلی ہوگی وہ واپس دے دے گا۔ اعلان کروانے والا شخص کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، میں یہ اعلان بھی نہیں کروں گا، یہ پیسے میرا حق ہیں۔ اب اگر جس کسی کے پاس بھی میرے پیسے ہیں تو بروز محشر میں اسے گریبان سے پکڑ کر اپنے اللہ کے سامنے کھڑا کر دوں گا، پھر وہی میرا حساب لے لے گا۔ وہ شخص یہ بات سن کر کانپ گیا اور جلدی سے گھر کی طرف روانہ ہوا تاکہ اس کی تھیلی اسے واپس کرے۔ وہ اپنے باپ کے پاس پہنچا تو کہنے لگا، ابا لائیں وہ تھیلی، میں اس شخص کو واپس کراتا ہوں، چند پیسوں کی خاطر مجھے اپنی آخرت داؤ پر نہیں لگانی۔ والد بولے، ٹھیک ہے بیٹا مگر تم کوشش کرنا کہ اسے قائل کر لو کہ تھیلی اسے دینے سے پہلے کم از کم 100 روپے انعام کے طور پر دے دیں، اس طرح تو چلو تمہارے بھائی کی دوا ہی آ جائے گی اور گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اس 100 روپے سے یا تو ہم گھر کے کھانے کے لیے کچھ لے لیں گے۔ بیٹے نے کہا، اچھا ابا جان میں دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلا اور اپنے گھر کے باہر اس شخص کو پا کر وہ حیران ہو گیا جس کی یہ تھیلی تھی۔ کہنے لگا، ارے آپ یہاں، مجھے معاف کرنا آپ کی تھیلی میرے پاس تھی، میری وجہ سے آپ کو اتنے دن تکلیف اٹھانا پڑی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں بھائی، معذرت تو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ اتنے دن مجھے انعام کا کہتے رہے لیکن میں تھا کہ منع ہی کرتا رہا، اب یہ سارے پیسے آپ رکھ لو کیونکہ اس کا حق مجھ سے زیادہ آپ کا ہے۔ اس شخص نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ہنسی خوشی اس کا یہ تحفہ قبول کر کے اپنے باپ کے پاس لے آیا۔ دوستو یہ ہوتا ہے ایمان کا تقاضا، ورنہ آج کے دور میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس یہ تھیلی ہو تو ایسی تھیلی ہم کبھی واپس نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت کرے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔